اب کل انشاءاللہ میں خود لاہور کی ریلی لبرٹی مارکیٹ سے انشاءاللہ 1 بجے ہم وہاں جمع ہوں گے اور ادھر سے پیدل ریلی ہماری جائے گی ناصر باغ. میں اپنے سارے مزدوروں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس میں ضرور شرکت کرے. کل چھٹی کا دن ہے اور میں ویسے بھی اپنے پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں کیونکہ ہم نے یہ بھی کل اپنے سپریم کورٹ اور اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے آئین کو تباہ کرنے کے لیے، یہ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ملک پہ اور ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے. ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوم اس وقت جو آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ساری قوم سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے. اور آپ نے سب نے آنا ہے میرے ساتھ. میں لیڈ کروں گا لاہور سے ریلی. انشاءاللہ ہم لبرٹی سے اپنی ریلی شروع کریں گے اور دوسری طرف پنڈی سے ہماری ریلی شروع ہوگی. وہ شاہ محمود لیڈ کریں گے اور اسد عمر، اور وہ جائیں گے اسلام آباد تک. وہ بھی پیدل ریلی ہوگی. اور پھر پشاور کے اندر تیسری ریلی ہوگی، وہ بھی پرویز خٹک اور ہماری پشاور کے ہمارے جو ایم پیز، جو ماضی میں جو ایم این ایز اور ایم پیز اور عہدے دار، وہ لیڈ کریں گے وہاں. اور خاص طور پہ لاہور اور پشاور میں ہم پیغام یہ دیں گے کہ ہمیں الیکشنز چاہیے، کیونکہ یہ جو اوپر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بٹھائی ہوئی ہے یہ غیر آئینی ہے. 90 دن گزر چکے ہیں، ہماری کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. ہمیں ڈس انفرینچائز کر دیا گیا پنجاب اور پختونخوا میں، کیونکہ یہ الیکشن سے ڈر رہے تھے. الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی، گندے کیئر ٹیکر لے کے آئے جنہوں نے سب کچھ کیا سوائے الیکشن کروانے کی تیاری. ایک وہ کیئر ٹیکر بٹھائے جنہوں نے ہمارے اوپر ہر قسم کی انتقامی کارروائی کی اور ان کا مدت ختم ہو چکی ہے. تو ریلیز میں ہم اپنا آئینی حق مانگیں گے کہ جو آئین ہمیں حق دیتا ہے اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا آئین کے مطابق، ہم ساری اب اپنی ریلیز کے اندر اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کروانے کی کوشش کریں گے اور بتائیں گے قوم نکلے گی سڑکوں کے اوپر. تو اس لیے میں اپنی ساری قوم کو کل دعوت دے رہا ہوں کہ لاہور میں میرے ساتھ نکلیں. پنڈی سے جو ہماری ریلی شروع ہوگی اس میں آپ سب نکلیں، اسلام آباد تک جائے گی، اور پشاور کی ریلی. ان تینوں ریلیز کے اندر آپ نے پوری طرح شرکت کرنا ہے. لیبر ڈے، مزدوروں کا دن، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم جب کہتے ہیں کہ مزدوروں کا دن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میرے پاکستانیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزدور جو ہیں یہ سب سے محنت کش لوگ ہوتے ہیں. یعنی وہ محنت کرتے ہیں یہ، اور سارا دن ان کی محنت صرف اپنی بیوی بچے پالنے کے لیے ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ملک چلتے ہیں کیونکہ ان کی مزدوری کے اوپر، اور یہ مشکل کام کرتے ہیں. ہم تو جو آفیسز کے اندر بیٹھ کے کام کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن ہے، یہ گرمی کے اندر چاہے وہ سڑکوں پہ کام کر رہے ہیں، یہ فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں. تو یہ اس لیے ہم دن بناتے ہیں کہ ہم ساری قوم یہ بتائے ان کو کہ ہمیں احساس ہے، ہم نے اپنے محنت کش لوگوں کا احساس ہے. ہم اس لیے جس طرح ہم مدرس ڈے بناتے ہیں، یہ حالانکہ باہر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ تو اور ماں کا اتنا رتبہ نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے تو ماں کا بہت رتبہ ہے. تو ہم اس لیے بناتے ہیں کہ ماں کتنی قربانیاں دیتی ہے اپنے بچوں کے لیے. یعنی وہ پڑھاتی ہے بچوں کو، وہ ان کی بیمار ہوتے ہیں تو تب ان کی خیال کرتی ہے، ان کو صبح تیار کرتی ہے، اسکول میں بھیجتی ہے. یعنی کیا نہیں کرتی ماں. تو اس لیے ہم ایک ایسا دن چاہتے ہیں کہ ہم سارے اپنی ماں کو اپریشیٹ کریں کہ ماں انہیں کتنی قربانیاں دیتی ہے ہماری طرح. اسی طرح آج لیبر ڈے ہے، ہم اپنے مزدوروں کو آج اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں اور جو ان برے حالات کے اندر جب جس طرح آج کل
मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, जो हमारी ग्रोथ रेट जिसको कहते हैं कि जिस तरह हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, 6% एक साल पहले था, आज वो 0.4% पे आ गया है। तो जब आपकी ग्रोथ रेट कम होती है, जब दौलत में इजाफा कम होता है, जब फैक्ट्रियां बंद होती हैं, तो बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो सबसे बड़ा उसका जो नुकसान वो बेचारे मजदूरों के ऊपर बोझ पड़ता है, बेरोजगार हो जाते हैं। मैंने अपने दौर पे पनाहगाह बनाई। अब पनाहगाह क्या थी? हमें पता था कि मजदूर बाहर से आते हैं लोग मजदूरी करने के लिए, अब वो पैसे बचाते हैं अपने मेहनत के, दिहाड़ी के, ताकि वो अपने घर बीवी बच्चों को पैसे भेज सकें। लेकिन अब अगर उनका खाना पे भी पैसा खर्च हो रहा है, किराए पे भी पैसा खर्च हो रहा है, किसी जगह ठहरने पे, तो उनके लिए पैसे कम बचते थे अपने बीवी बच्चों को भेजने के लिए। तो हमने पनाहगाह बनाई, और पनाहगाह वो थी जिधर वो जाके सो भी सकते थे, बिस्तरा था, खाना मिलता था, नहा धो सकते थे वहां। तो हमने इसलिए पनाहगाह बनाई। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो मौजूदा इंपोर्टेड चोरों की हुकूमत है, इन्होंने बंद कर दिया वो पनाहगाह, जिसकी वजह से मजदूर इतना, यानी जो भी पैसा वो मजदूरी का था वो सब अपने घर भेज सकते थे, क्योंकि खाना भी मुफ्त मिलता था, रहना भी मुफ्त था, नहाना भी था। तो इसलिए मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं जिन्होंने हेल्थ कार्ड बंद कर दिया है। आप ये सोचें कि मजदूरों के लिए कितनी बड़ी चीज है। हमने जो सेहत कार्ड दिया था कि हर खानदान के पास 10 लाख रुपया हेल्थ इंश्योरेंस थी, हर खानदान के पास, कि वो किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते थे। मतलब ये कि अगर एक सरकारी अस्पताल में वो इलाज नहीं होता था, तो वो जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते थे। या डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में, मुझे उनके जो सरबराह हैं डॉक्टर असगर, उन्होंने मुझे पहले 2 साल की बात है, उन्होंने कहा कि मैं मुबारक देना चाहता हूं कि पहला हार्ट सर्जरी सेहत कार्ड के ऊपर डॉक्टर्स हॉस्पिटल में हुई। आम मजदूर ने जाके अपनी सर्जरी करवाई, जो कि पहले कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। कोई मजदूर तसव्वुर नहीं कर सकता था कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने दिल की सर्जरी करवाए। तो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से उसने जाके मुफ्त अपनी सर्जरी करवाई एक प्राइवेट हॉस्पिटल में। आज पख्तूनख्वा में तो बंद कर दिया है सेहत कार्ड इन्होंने, इस हुकूमत ने। और दूसरा, पनाहगाह सारी जगह बंद कर दिया। बेचारे मजदूर या सड़कों के ऊपर सोएंगे, क्योंकि किराया वो दे नहीं सकते, वो या वो पैसा खर्च करेंगे जाके अपने खाने पीने पे, तो पैसा कम बचेगा, वैसे ही बेरोजगारी का दौर है। तो मैं अपने मजदूरों को आज सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो तस्वर है पाकिस्तान का, वो है फलाई रियासत। फलाई रियासत का मतलब यह है कि जो बुनियादी जरूरियात हैं, जो लोगों की, हमारे गरीब, कमजोर, मजदूर, किसान, उस तबके की जो बुनियादी जरूरियात है, वो इंशाल्लाह रियासत पूरी करेगी। और हमारी पूरी कोशिश यह है कि जिस तरह हम हेल्थ कार्ड लेके आए हैं, आगे हमने एजुकेशन कार्ड लेके आना है। और एजुकेशन कार्ड क्या होगा कि बच्चे जाके, उनको कार्ड मिलेगा, वो फिर जाके किसी भी स्कूल में जाके तालीम हासिल कर सकते हैं। तो ये भी अब ये मेरा अगला, इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया, तो एजुकेशन कार्ड, ताकि एक गरीब के बच्चे को, वो क्यों गंदे स्कूल में जाए, उसको भी मौका मिले अच्छे स्कूलों में जाने का। और इससे क्या होगा? इससे होगा कि स्कूल बेहतर हो जाएंगे। जब प्राइवेट लोग स्कूल बनाएंगे और वो एजुकेशन कार्ड की वजह से वो फिर उन स्कूलों के अंदर बच्चे जा सकेंगे, अच्छे स्कूलों के अंदर, वो भी, उनको भी मौका मिलेगा ऊपर जाने का। हेल्थ कार्ड की वजह से पहली दफा देहात के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन रहे थे, आम डॉक्टर्स छोटे छोटे हॉस्पिटल खोल रहे थे हेल्थ कार्ड की वजह से। उमूमन वो देहातों में नहीं जाते, क्योंकि वहां लोगों के पास पैसा नहीं होता, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं मिलते। आप चले जाएं देहातों के अंदर, डिस्ट्रिक्ट्स में, वहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलते। तो हेल्थ कार्ड की वजह से प्राइवेट सेक्टर जा रहा था वहां। और वो इंशाल्लाह जब भी अल्लाह ने मौका दिया, तो हम तालीम और सेहत दोनों में, खास तौर पर मजदूरों का फायदा ये होगा कि उनको कम अज कम अपने बच्चों की तालीम भी अच्छी उनको मिल जाएगी,
ان کو فکر نہیں ہوگی کہ اگر پیسہ نہیں ہوگا تو ان کو اچھی تعلیم نہیں مل سکتی، اور پھر ان کو کوئی فکر نہیں ہوگا کہ اگر کوئی گھر میں بیماری ہوتی ہے تو حکومت انشورنس دے گی تاکہ وہ کہیں بھی اپنا علاج کروا سکیں۔ اب کل انشاءاللہ میں خود لاہور کی ریلی لبرٹی مارکیٹ سے انشاءاللہ 1 بجے ہم وہاں جمع ہوں گے، اور ادھر سے پیدل ریلی ہماری جائے گی ناصر باغ۔ میں اپنے سارے مزدوروں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس میں ضرور شرکت کرے، کل چھٹی کا دن ہے، اور میں ویسے بھی اپنے پاکستانیوں کو دعوت دیتا ہوں کیونکہ ہم نے یہ بھی کل اپنے سپریم کورٹ اور اپنے آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں ہمارے آئین کو تباہ کرنے کے لیے، یہ جو الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ملک پہ اور ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے۔ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قوم اس وقت جو آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ساری قوم سپریم کورٹ اور آئین کے ساتھ کھڑی ہے، اور آپ نے سب نے آنا ہے میرے ساتھ۔ میں لیڈ کروں گا لاہور سے ریلی، انشاءاللہ ہم لبرٹی سے اپنی ریلی شروع کریں گے، اور دوسری طرف پنڈی سے ہماری ریلی شروع ہوگی، وہ شاہ محمود لیڈ کریں گے، اور اسد عمر، اور وہ جائیں گے اسلام آباد تک، وہ بھی پیدل ریلی ہوگی، اور پھر پشاور کے اندر تیسری ریلی ہوگی، وہ بھی پرویز خٹک اور ہماری پشاور کے ہمارے جو ایم پیز، جو ماضی میں جو ایم این ایز اور ایم پیز اور عہدے دار، وہ لیڈ کریں گے وہاں۔ اور خاص طور پہ لاہور اور پشاور میں ہم پیغام یہ دیں گے کہ ہمیں الیکشنز چاہیے، کیونکہ یہ جو اوپر کیئر ٹیکر گورنمنٹ بٹھائی ہوئی ہے یہ غیر آئینی ہے۔ 90 دن گزر چکے ہیں، ہماری کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، ہمیں ڈس انفرینچائز کر دیا گیا پنجاب اور پختونخوا میں، کیونکہ یہ الیکشن سے ڈر رہے تھے۔ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملی، گندے کیئر ٹیکر لے کے آئے جنہوں نے سب کچھ کیا سوائے الیکشن کروانے کی تیاری۔ ایک وہ کیئر ٹیکر بٹھائے جنہوں نے ہمارے اوپر ہر قسم کی انتقامی کارروائی کی، اور ان کا مدت ختم ہو چکی ہے۔ تو ریلیز میں ہم اپنا آئینی حق مانگیں گے کہ جو آئین ہمیں حق دیتا ہے اور جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا آئین کے مطابق، ہم ساری اب اپنی ریلیز کے اندر اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل کروانے کی کوشش کریں گے، اور بتائیں گے قوم نکلے گی سڑکوں کے اوپر۔ تو اس لیے میں اپنی ساری قوم کو کل دعوت دے رہا ہوں کہ لاہور میں میرے ساتھ نکلیں، پنڈی سے جو ہماری ریلی شروع ہوگی اس میں آپ سب نکلیں، اسلام آباد تک جائے گی، اور پشاور کی ریلی، ان تینوں ریلیز کے اندر آپ نے پوری طرح شرکت کرنا ہے۔ شکریہ۔